صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس نام پر سورت مبارکہ رکھی گئی ہے البقرہ، البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ یہ گائے کا قصہ ہے جس کی آپ نے کچھ ڈیٹیل کل سنی تھی۔ اب یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی بچی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ تو مقتول کا آپ نے سنا تھا کل نا کہ اس کی جائیداد تھی، پرسوں بلکہ جائیداد کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں تھی، بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا اور جس نے قتل کیا وہی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پاک میں مقدمہ لے کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ گائے ذبح کرو۔ اب گائے کا قصہ ہو رہا ہے، پھر گائے کیسی تھی، کہاں کی تھی اور کس کی تھی، وہ مقتول والا معاملہ علیحدہ ہے، گائے والا علیحدہ ہے۔ ایک نیک شخص تھا، اس کا چھوٹا ایک بچہ تھا، اس نے بڑی محبت سے بچیاں پالی تھی۔ اس کا موت کا وقت قریب آیا تو بچڑی لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی کہ اے مولا یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ چھوٹا بچہ تھا اس لیے نہیں سنبھال پائے گا۔ بہت بڑا سبق ہے کہ اس نے اس کو کھول کر جنگل کے سپرد کرتے ہوئے، بلکہ جنگل میں اس کو چھیڑتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کی، مولا یہ میری امان سپرد تیرے ہے، امان میری سپرد تیرے۔ جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کو لے لے، یہ تو مر گیا مگر اس کی گئے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ اللہ والوں کی شان دیکھیں۔ یہ لڑکا نہایت ہی سعادت مند اور فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی ہے۔ جب وہ سنبھل گیا، شعور والا ہو گیا، جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس میں فلاں فلاں علامتیں ہیں۔ جنگل جو بیابان تھا، جا فلاں جنگل میں، اور اس رنگ کی جو ہے نا وہ گائے ہے، تو جا اور اس کو پکڑ لا۔ لڑکا کی اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لایا۔ کتنی سوچنے والی بات ہے، حالانکہ جنگل میں درندے بھی رہتے ہوں گے، شیر بھی رہتے ہوں گے، ہیں؟ ذرا توجہ کریں کہ وہ بچہ پتہ اس وقت 5 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، اس کے سن بلوغت سمجھداری پر پہنچتے ہوئے پتہ نہیں 10 سال لگے، 5 سال لگے، جتنے بھی لگے گائے کو نہ ہی کسی نے پکڑا، نہ ہی کسی نے کھایا، نہ ہی گائے وہ مری۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی جو تھے انہوں نے اپنی امان جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، مالک نے کیسی حفاظت فرمائی۔ آگے دیکھیں، ماں نے کہا کہ اس کو بازار میں لے جا کر 3 اشرفی میں فروخت کر دے۔ ممکن اس وقت اشرفیوں کو بھی بہت بڑا مقام ہوگا، مگر جب سودا ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ بتا دیا 3 اشرفیوں تک، پھر بھی جب سودا طے ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ یہ شخص گائے کو بازار میں لایا، ایک فرشتہ بشکل خریدار آیا۔ آگے پھر دیکھیں مالک کا فضل، اور اس نے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا کہ 3 اشرفیہ، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ 6 اشرفیہ لے لے، ٹھیک ہے نا جی۔ والدہ نے 3 کا کہا، فرشتہ کہہ رہا ہے 6 اشرفیہ۔ بچہ کہتا ہے میں امی سے پوچھ کر آتا ہوں، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے کہا اگر تم اس کے برابر سونا بھی دو تب بھی ماں سے پوچھے بغیر نہ بیچوں گا۔ کیا بات ہے! فرشتے نے کہا میں تجھے 6 اشرفیہ دیتا ہوں، ماں سے نہ پوچھو، مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو 6 اشرفیہ ہیں، پوری زمین بھی دے دے سونے پر۔ دیکھو کتنی ماں کا احترام ہے، ماں باپ کا احترام ہے۔ غرض ہے کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس ہے، اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا جا 6 میں بیچ دے۔ ماں کو پتہ چل کے بھی 6 تک تو آ گیا،
مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار میں لایا، وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیہ لے لے مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا نہ مانا، پھر آ کر اپنی امی کو یہ ماجرا سنایا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ اس وقت نبیوں پاکوں کا دور تھا۔ ایک پاک نبی کی ذات پر تشریف لے جاتے تو دوسرے فوراً آ جاتے، اس لیے اس وقت فرشتوں کی آمد و رفت بہت کثرت سے ہوتی تھی۔ جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گئے فروخت کریں یا نہ کریں، گئے فروخت کریں۔ اب کی بار یہ نہیں کہا کہ بیچ دینا، اب کی بار یہ کہا کہ ان سے پوچھ لیں کہ ہم اس کو فروخت کریں کہ نہ کریں۔ لڑکے نے یہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس کو روکو۔ تیسری دفعہ سوال 3 دفعہ 6 اشرفیہ، تیسری دفعہ ماں نے یہ کہا کہ اس سے پوچھنا۔ ماں بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پیاری بندی ہوگی جس کو ججمنٹ ہوگی تھی کہ یہ فرشتہ ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم اس کو بیچیں کہ نہ بیچیں، تو فرشتے نے کیا کہا کہ اس کو روکے رکھو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے جناب، موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، جب وہ لوگ خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا ہے کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دی جائے۔ یہ بھی فرما دیا کہ ان قریب موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدیں گے، اور قیمت اس کی یہ ہے کہ جب کوئی خریدنے کے لیے آئے تو ان کو کون ہے اس کی کھال کے برابر کھال اتار دی جائے، تو اس میں اس کے برابر جتنا سونا سنبھال سکے۔ لڑکا گائے کو گھر لایا اور پھر وہ واقعہ درپیش آیا جس کا یہاں ذکر ہے۔ یہ گائے کا ذکر تھا، وہ مقتول کا ذکر تھا، ابھی اس کی جو خرید و فروخت ہے وہ آگے ہے کہ بنی اسرائیل کیسے کیسے تلاش کرتے کرتے اس گائے کو جا کر انہوں نے لیا تھا۔ اب اس آیات پاک کے تحت فائدے پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں کے فرمان پر اپنے عقلی ڈھکوسلے نہ چلائیں، بلکہ بلا دلیل مان لیں، ورنہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ استاد ہوں، پیر و مرشد ہوں اور والدین ہوں، انہوں نے جو حکم کر دیا منان تسلیم کر لو۔ اگر ہم اپنی اٹکل پچھو اپنے سوچ سے چلتے رہیں گے تو پھر مشکل در مشکل میں پڑتے رہیں گے، کیونکہ یہ واقعہ کل پرسوں سے پھر شروع ہونے والا ہے کہ انہوں نے کہا گئے کیسی ہو، یہ وہ پوچھتے گئے، ان پر جو ہے نا پابندیاں لگتی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گئے کریں گے جاؤ، پھر انہوں نے کہا پھر دعا مانگے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہ ہل جوتتی ہو نہ کنوارے۔ یہ مطلب اگر وہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کر لیتے تو اتنی پابندیاں نہ آتی، جیسا کہ یہاں ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے فرمان مبارک پر اپنی عقل بلکہ اپنے حواس سے بھی زیادہ اعتماد کرتے۔ انہوں نے اعتماد نہ کہ بنی اسرائیل نے مشکل در مشکل میں پڑتے گئے۔ یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی سے وظیفہ پوچھتے ہیں، عمل پوچھتے ہیں، ذکر پوچھتے ہیں، زیادہ پابندیاں نہ پوچھا کریں۔ پابندیاں آپ پوچھتے جاؤ گے تو آپ پر زیادہ پابندیاں آتی جائیں۔ کسی نے کہا کہ بس پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ، بس ٹھیک ہے، مزید ڈیٹیل میں نہ جائیں، کب پڑھیں، کس وقت پڑھیں، درود شریف آ کے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ وہ جو آپ پوچھتے جائیں گے وہ پھر آگے کہتے جائیں کہ اس کو اس ٹائم پڑھو، اتنے مرتبہ پڑھو، درود شریف یہ کرو۔ اپنے حلال مقصد کے لیے جانوروں کو تکلیف دینا بلکہ ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اپنے حلال مقصد کے لیے جانوروں کو تکلیف دے، جیسا کہ اس موقع پر کیا گیا ہے۔ یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شریعت میں جس چیز پر کوئی پابندی نہ ہو اس میں پابندی نہ لگانا چاہیے۔ اگر یہ لوگ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو کام چل جاتا، وہی بات، اس نے اپنے آپ پر خود پابندی لگائی نا، شریعت کے اپنے آپ پر پابندی نہ لگائی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں سے زیادہ سوالات کرنا بھی خرابی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ المائدہ مبارکہ۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنے شیخ کوئی وظیفہ یا عمل بتائے تو اس میں پوچھ کر پابندیاں مت لگواؤ بلکہ آزادی سے کر ڈالو، وہی بات آئی گئی۔
جو جس طرح نے بتایا ہے فوراً اس کو کر لیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ احکام الہی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور تغیر بھی۔ دیکھو ان کو پہلے مطلق گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر ان کے سوالات سے وہ گائے مشکل میں ان کے لیے خاص کر دی گئی۔ مطلب اللہ رب العزت کی ذات پاک پاورفل ذات ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے اپنے قانون میں پاک کو آسانی بھی کر سکتی ہے اور اس میں تبدیلی بھی۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو اپنے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ یقین مانیں آپ پورے معاشرے میں کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بڑا جوان ہوتا ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم جاہل علاقہ جاہل محلہ کتنی بڑی ایک تشویش میں ہوتے ہیں یار، کمانے والا بھی ایک ہی تھا وہ بھی چلا گیا، بچے بھی کوئی 4 سال کا کوئی 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے جیتے جی ہی ہے کہ مولا یہ میرا مال میرے بچے میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو جب وہ والا انسان اس دنیا میں جائے گا بشرطے وہ سپرداری اپنی روزانہ کرتا رہے اللہ، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں نہ کب میرا وقت آ جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتے ہیں اور آپ اور میری سوچ بھی نہیں ہے اتنا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر یعنی ایسی غیب سے اس کے لیے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں سے، بڑوں میں سے یا غیب میں سے، یہ اس لیے وہ فبد امری اللہ تعالیٰ میں اپنے تمام امور تیرے سپرد کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ۔ ساتواں فائدہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، گھر میں بکری رکھ رہے ہیں، بھیڑ ہے، بھینس ہے یا کوئی بھی آپ کا حلال مال ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، پھر دیکھیں مالک اس کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جاتی ہے وہ کبھی گم نہیں ہے۔ ہم نے بارہا تجربہ کیا، ایک آیات بارکہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت بنیامین کو دوبارہ اپنے بیٹوں کے سپرد کیا، تب آپ نے یہ پڑھا تھا، پہلی بار اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے سپرد کیا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کرنا، اور یہی ارشاد پاک فرما رہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، مولا تو نہیں حفاظت فرمانی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، حضرت بنیامین علیہ السلام بھی اور آپ کے طفیل پھر یوسف علیہ السلام بھی مل گئے۔ تو جب آپ کوئی چیز رکھیں، کپڑے ہیں، شوز ہیں، اپنا مسجد پاک میں گئے ہیں، شوز آپ نے اتارا، یہ آپ نے پڑھا، کوئی چیز بھی آپ نے رکھی، آپ یہ آیات بارکہ پڑھ لیں، یقیناً وہ گم نہیں، یہ ہمارے تجربے میں بات ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری حق تعالیٰ کو بہت بڑی پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن والدین کی اطاعت کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے، ذہن میں رکھیں، یعنی والدین کے ساتھ وفا کرنے کا جو صلہ ہے اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی، جبکہ دیگر جو اعمال ہے اس کا صلہ صرف اگلے جہان ملنا، ٹھیک ہے جناب۔ نواں فائدہ ربانی خیرات و قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز ہم سب خیرات کریں گے اس کی بارگاہ میں، تب اس کی قرب اور محبت اور مہربانی ملے گی۔ راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے، جو ہم اکثر گئے بگئے اس طرح کے موضوع پر سپیچ ہوتی رہتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عمدہ سے عمدہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، جس طرح میں ہم آپ کو یا اور دوستوں کو مثال عرض کرتے رہتے ہیں نا، دیکھیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، ہم اس جملے کو عرض کرتے پہلے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بات پھر محبت کی آ جاتی ہے، بات پھر پیار کی آ جاتی ہے۔ تو جب لوگ آج کل وہی آپ کو بتتے بس نان اور حلیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لنگر کھڑا ہے، بزرگوں کے نام پر وہ اپنے
اپنے والدین کے نام پر ایصال ثواب ہو، جو بس جن حلیم نان حلیم نان۔ میں ان کو کہتا ہوں یار ان لوگوں کو بندہ یہ سمجھائے کہ آپ جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں 3-4 ڈشیں تو بنواتے ہیں نا، یہ چھوٹا گوشت ہے، یہ روسٹ ہے، یہ جناب بریانی ہے، یہ رائتا ہے، یہ ساتھ جو ہے نا کریم ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف 10 کلو کی دلیم بھی بنوا کے ساتھ رکھ دیں شادی میں نا، حلیم کی دیگ جس کو کہتے ہیں۔ تو ان کو کہو جب دوستوں میں یہ 3-4 ڈشیں لگا کر رکھی ہو نا تو یہ بھی ساتھ رکھ دیجیے گا، اگلے اس کو بتا دیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ کون سی چبلی ماری تھی، ٹھیک ہے نا سر۔ مطلب شادی میں حالانکہ خوشی ہے نا جناب، وہ اگلا دلیم دینا بھی پسند نہیں کرتا، اگلے کھانا بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ 3-4 ڈشیں تو ویسے لے کر بیٹھے ہیں، اگر 1-2 لوگ میں اس میں سے لے لیں گے تو کیا حال ہے، نہیں ہے نا جناب۔ ان کو کھاتے بھی شرم ہے گی، ان کو دیتے بھی شرم ہے، بات محبت کی آ رہی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو جہاں تک مالک کا ہم پر فضل ہو چکے، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ ہم دلیم کے انکاری ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے تو پھر اس طریقے سے نہ کریں۔ قرآن پاک بھی تو یہی فرماتا ہے نا، ہم بھی تو پڑھ پڑھ کے مالک سے عمل کی توفیق مانگتے آ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب سے ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس کی تفسیر مبارکہ پڑھی، تب سے آپ تک نہیں بلکہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ عمل رہے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، مہمان نوازی کی صورت میں، کسی عالم فاضل کی خدمت کی صورت میں، کسی طالب علم کی صورت میں، کسی راہگیر مسافر کی صورت میں، کسی خیرات یا نظر نیاز پکانے کی صورت میں، کسی کو دینے کی صورت میں، تو پھر ہم اپنے طور پر وہ چیز پیش کرتے ہیں جو میرے اپنے اپنے معیار سے اچھی ہے۔ کپڑے دینے کی صورت آتی ہے تو ہم اپنے وہ والے اچھے کپڑے نہیں پہنتے جتنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی طالب یا ولی یا درویش فقیر کے۔ مذہبی تو اسی بات ہے نا، ہم ایک دوستوں کی دعوت کے لیے دلیم نہیں دے رہے ہیں، جو میرا رب ہے، پاکیزہ رب ہے، مالک ارض و سما ہے، قادر مطلق ہے، حی و قیوم ہے، جہانوں کا مالک ہے، اس کی راہ میں وہ چیز دے رہے ہیں جو خود کھانے کے لیے تیار نہیں جناب، دوستوں کو دینے کے لیے تیار نہیں جناب، خوشی کے موقع تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں نا جناب، وہی میرے رب کے راہ میں جا رہی ہے۔ یہ محبت کے منافی ہے، محبت کے منافی ہے۔ ویسے تو بندہ غریب بالکل دے سکتا ہے، لیکن جو بندہ کھاتا پیتا ہو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، فرق کیا پڑے گا، فرق کچھ نہیں پڑتا، صرف محبت اور عشق کی بات ہے۔ بار کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سوچ دے دے تو پھر سبحان اللہ۔ اور پھر یہ نہ سمجھا کریں کہ شاید اس طرح کے بھی واقعات بھی گزرے ہوں گے، یہ آج کل ہماری نیچر بالکل غریب ہو چکی ہے۔ بزرگان دین کی ہسٹریاں پڑھیں، اولیاء کاملین کی ہسٹریاں پڑھیں، انہیں حق ادا کر دیا۔ آپ جب یہ آیات بارکہ نازل ہوئی نا جناب، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے آپ کا باغ تھا، مسجد نبوی شریف ہو سامنے باغ ہو، تو لکھتے ہیں باغ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ باغ تھا، بہت یعنی اہم باغ تھا۔ جب یہ آیات پاک نازل ہوئی تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے، گواہ ہو جائیے، میں یہ سارے کا سارا باغ رائے خدا میں نے قربان کر دیا۔ تو پھر صحابہ نے کر کے دکھایا جناب، اس طرح بزرگاں حاتم طئی کا، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حالات پڑھیں، داتا حضور صاحب کے حالات پڑھیں، اور بزرگان دین کے حالات پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ زمین رائے خدا میں، بکرے چھترے مال مویشی پیسہ جو کچھ بھی آتا رہے خدا میں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم نہیں عمل ہو رہا تو آج کل کے مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کو عمل نہیں ہو رہا، ورنہ آج کل بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے ہیں جو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی خواہشات سے بڑھ کر رہے خدا میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو سب سے خوبصورت ہے۔ گائے کی قربانی بہت افضل ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا۔ یہ نقطہ بھی ماشاءاللہ آج آپ سب لے لیں۔ گائے کا ذکر ہوا نہ جناب، یہاں بکرے کا ہوا نہ چھترے کا ہوا، تو کہ حدیث پاک میں آپ نے اس دن پڑھا سنا ہوگا چھترے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ چھترے کی، لیکن قرآن پاک میں یہ اس آیات پاک کی روح سے گائے کی
اچھا، گائے کی قربانی کا حکم دیا، نہ کہ دوسری چیز کا، نیز زمین گائے کے سینگ پر ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ یہ جو پوری زمین کھڑی ہے نا، ایک بیل ہے اس کے سینگ پر کھڑی ہے۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو سامنے گائے کا گوشت پیش فرمایا، جا بعجل حنیس، جب فرشتے آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے تب بھی آپ نے گائے کا گوشت پیش کیا۔ لہٰذا یہ بات بھی بڑی خوبصورت معلوم ہوئی کہ گائے کی قربانی دوسری قربانی سے کیا ہے، افضل۔ نیز جنت کی پہلی غذا گائے کی کلیجی اور مچھلی کا گوشت ہوگا۔ کچھ روایت میں مچھلی کا مغزہ ہے، اب یہاں گائے کی کلیجی کا بھی۔ نیز مشرکین گائے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ذبح کر دینے میں شرک کی حقارت ہے تاکہ وہ جلتے رہیں، جس طرح ہندو سکھ۔ جیسے کہ قیامت میں چاند سورج جہنم میں بھیجے جائیں گے مشرکین کی ذلت کے لیے، وہ ان کو خدا سمجھتے ہیں نا۔ 12واں فائدہ، کسی کو مذاق سے پریشان کرنا یا مسائل شرعیہ میں دل لگی کرنا یا مقدمہ کے فیصلے کے وقت مذاق کرنا جہالت ہے۔ پھر سمجھیں، کسی کو مذاق سے پریشان، یعنی اگلے نے مذاق کیا، اگلا بندہ پریشان ہو گیا، جس طرح کہتے ہیں ہاتھے کا پھانسا ہو جاتا، ٹھیک ہے جناب۔ یا مسائل شرعیہ میں دل لگی کرنا، یعنی اس میں بھی مذاق کرنا، یا مقدمے کے فیصلے کے وقت مذاق کرنا جہالت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس سے معصوم ہے۔ 13واں فائدہ، پیغمبروں علیہ السلام کا فرمان مبارک بہرحال ماننا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، سمجھ میں کوئی بات آتی ہے یا نہیں آتی، بس یہ شریعت کا حکم ہے بس۔ اور ان کے فرمانوں کو غلطی یا دل لگی پر معمول کرنا بیدبیوں کا طریقہ ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی میراث محفوظ رکھتا ہے اور وارثوں کو پہچاتا ہے، جس طرح کہ اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے اللہ تعالیٰ کے سپردگی تو مالک نے کیسے پہنچایا۔ دیکھو، ان تعالیٰ کے ایک صالح شخص کا مال زیر دیوار دفن تھا۔ یہ ایک واقعہ آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی روح سے، گائے سپرد کی گئی، پتہ نہیں کتنے سال بعد بچہ جا کے محفوظ لے آیا۔ اور دوسرا جو خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی تھی، تو آپ نے فرمایا بھی اس بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو اس دیوار کے نیچے اس کے والدین کا کیا ہے، خزانہ ہے۔ وہ بھی قرآن پاک کا واقعہ، یہ بھی قرآن پاک کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک شخصوں کے، ان کی میراث کے جو ان کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ دیوار گر جاتی تھی، رب تعالیٰ نے اس کی مرمت کے لیے خضر علیہ السلام کو بھیجا، لہٰذا اگر باغ فدق وغیرہ حضور علیہ السلام کی میراث اور آپ کی اولاد کا حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انہیں دلواتا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ والے حق، بہت بڑا قیمتی نقطہ ہے جناب، جب یہ والے حق اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو پہنچا رہا ہے، سمجھیں، جب یہ والے حق بنی اسرائیل کے گائے کا یا خضر علیہ السلام کے وہ والے معاملہ، اگر وہ حق ان کو پہنچ رہا ہے، تو اگر باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی میراث ہوتی تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور پہنچتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی میراث نہیں تھی، کوئی ظلماً قبضہ نہ کرتا، معلوم ہوا کہ وہ میراث تھا ہی نہیں بلکہ وقف تھا، جیسے حضور علیہ السلام کی دوسری املاک آپ کے بعد وقف ہوئیں، حتیٰ کہ مکان شریف بھی روضہ مبارک بن گیا جو وقف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوبصورت شریعت سمجھنے اور اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن